السلام علیکم دوستو، مہمان نوازی کے متعلق ہم اکثر احادیث پڑھتے ہیں اور اس کے متعلق ایک مشہور و معروف واقعہ پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب، جو یہ ہے کہ ایک عورت کا شوہر ہر وقت کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا تھا اور اپنی بیوی سے کہتا کہ ان مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ وہ روزانہ مہمان کے لیے کھانا تیار کرتی۔ آخرکار وہ روز کے معمول سے تنگ آ گئی اور ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر روزانہ کسی مہمان کو گھر لے آتا ہے اور میں کھانے بنا کر تھک جاتی ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میرا شوہر گھر میں مہمان نہ لائے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی دیکھ کر گھر واپس آ گئی۔ اگلے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور کہا، کل میں تمہارا مہمان ہوں گا۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور آ کر اپنی بیوی کو اس نے بتایا کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بن کر آئیں گے۔ اس کی بیوی بہت خوش ہوئی اور جلدی سے اچھے اچھے کھانے بنانے لگی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے گھر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر سے کہا، جب میں کھانا کھا کر واپس جانے لگوں تو اپنی بیوی سے کہنا میرے گھر سے نکلنے تک پیچھے دیکھتی رہے۔ اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بچھو، سانپ اور کیڑے مکوڑے سب ساتھ جا رہے ہیں۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بتایا کہ مہمان اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے اور جو مہمان کے لیے محنت کی جاتی ہے، اس کے بدلے جب وہ واپس جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اس گھر سے ساری بلاؤں اور اس گھر کے سارے گناہ لے کر جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو واقعہ ہے اس کا کہیں حدیث کی کتاب میں ذکر نہیں ملتا، البتہ اتنا ٹکڑا حدیث کی کتاب میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مہمان کہیں جاتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے اور جب جاتا ہے تو اہل خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ مگر ناظرین، یہ روایت سخت ضعیف ہے اور اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ ضعیفہ میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ناظرین، ایک اور بات کہی جاتی ہے قرآن مجید کی سورت یاسین سے متعلق کہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس کی قرات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ روایت سنن ترمذی میں موجود ہے، مگر یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ البتہ سورہ یاسین کی اپنی ہی ایک فضیلت ہے اور اس کے پڑھنے سے شفا، رحمت نازل ہوتی ہے اور یہ راحت اور سکون کا ذریعہ ہے، اور اس کے علاوہ اس میں ایسے ایسے فوائد ہیں جس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ مگر چونکہ پورا قرآن شفا ہے، اس لحاظ سے سورہ یاسین بھی قرآن مجید کی اہم سورت اور شفا ہے، مگر ایسے ہی کسی سورت کو قرآن مجید کا دل کہہ دینا درست نہیں جب تک کہ اس روایت کی تصدیق نہ ہو جائے۔ اور ناظرین، ایک واقعہ بھی ہم اکثر غلط بتا دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تہجد پڑھنے والی عورت کی شکایت آئی کہ یہ عورت تہجد پڑھتی ہے مگر یہ اپنے ہمسایوں سے جھگڑتی ہے اور یہ ان کے حق میں بہتر نہیں اور یہ بد اخلاق عورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ ناظرین، یہ روایت تو صحیح ہے جس میں عورت کا متعلق بتایا گیا ہے، مگر اسی روایت میں لوگ بعض مرتبہ غلطی کر جاتے ہیں یا کئی لوگ خیانت کر جاتے ہیں کہ اس اگلے حصے کو صحیح نہیں پڑھتے۔ وہ یہ کہ یہ بتاتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور عورت کا بتایا گیا کہ وہ عورت اپنے ہمسایوں کے حق میں بہتر ہے اور خیرات وغیرہ کرتی ہے اور ان کا خیال رکھتی ہے مگر وہ نمازی نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی عورت ہے۔ ناظرین، یہ لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ دوسری عورت کے متعلق یہ کہہ دیتے ہیں کہ دوسری عورت نمازی نہیں تھی، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنتی ہے۔ ناظرین، حالانکہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جو دوسری عورت تھی اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ عورت فرض نماز پڑھتی ہے اور صدقہ خیرات کرتی ہے اور اپنے ہمسایوں کے حق میں بہتر ہے اور ان کا خیال رکھتی ہے، البتہ وہ تہجد گزار نہیں تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کہا تھا کہ وہ جنتی عورت ہے۔ اسی طرح سورہ المدثر کی ایک آیت میں بھی ہے کہ جب جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم لوگ کیسے جہنم پہنچ گئے تو جہنمی لوگ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ناظرین، ہمیں بغیر تحقیق کوئی بھی واقعے کو بتانا نہیں چاہیے جب تک کہ اس کی تصدیق نہ ہو جائے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔